اگرچہ کسی بات پر وہ خفا ہے تو اچھا یہی ہے تم اپنی سی کر لو۔ وہ مانے نہ مانے یہ مرضی ہے ان کی، مگر ان کو پرنم منع کر تو دیکھو۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے پہلے سوچا کہ دستک دے، لیکن پھر سوچا جانے وہ کس مصیبت میں ہوگی تو سیدھا اندر آ گیا۔ وہ اسے وہیں مل گئی تھی، برآمدے کی سیڑھی پہ ستون کے پاس بیٹھی ہوئی، سر جھکائے وحشت زدہ سی، زمین تک لٹکتا دوپٹہ اور الجھے بال۔ اسے دیکھا تو وہ نظریں ویسی نہیں تھیں جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، خفا خفا یا نخوت بھری، اس سے چڑی ہوئی۔ نہیں، وہ اب ایسی نہیں تھی، وہ بس آنکھیں تھیں، بے بس سی، سہمی ہوئی، پریشان، اور ہاں مان سے بھری ہوئی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کون؟ اس نے بمشکل سوال کیا تھا۔ مرسل خواجہ۔ وہ اس کے پیچھے منتیں کرتا، اس سے معافیاں مانگتا، اسے مناتا ہوا اس کے گھر تک گیا۔ وہ کم از کم ساری دنیا میں وہ واحد انسان تھی جسے وہ ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ ناراض کس بات پر ہوئی تھی۔ اس کے پرپوز کرنے پر۔ تم نے مجھے سب جیسا سمجھ رکھا ہے کہ روپے، پیسے، سونے چاندی کو دیکھ کر ریچھ جاؤں گی۔ تمہیں بھی میں ایک مادہ پرست لگتی ہوں۔ سوری، تمہیں لگا کہ ایسے اچھے بن کر نکاح کی بات کرو گے تو میں چپ چاپ مرعوب ہو جاؤں گی اور تمہارے سامنے جھک جاؤں گی۔ معاف کر دو پلیز۔ تم بھی سب مردوں کی طرح ہو، بس لڑکی پٹانا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اچھے بن کر پٹاؤ یا برے بن کر، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ معافی مانگ تو رہا ہوں۔ کس کس بات پہ معاف کروں؟ ہر بات پہ۔ جو بات تمہیں بری لگی، جو حرکت، سب معاف کر دو، بس یوں مت جاؤ پلیز۔ چلے جاؤ دانیال مرتضیٰ، پلیز معاف کر دو۔ میں نے کہا جاؤ۔ اچھا چلا جاؤں گا، پہلے ایک بار کہو مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ چپ رہی تھی۔ مینا کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ ہیرے کی انگوٹھی؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ میری بلا سے؟ اس نے تجھے پرپوز کیا اور تو نے پرپوزل اس کے منہ پر دے مارا؟ ہاں تو؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تو بے وقوف نہیں لیلا، بلکہ ایک ناشکری لڑکی ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی تھی۔ تو وہی ہے نا جو ایک ایک روپے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے ناچتی تھی؟ ہاں میں وہی ہوں مینا، اور وہ انہی ٹکے ٹکے کے لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے بھی میں بس دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہوں۔ وہ رقص ہو یا پرپوزل، وہ دل ہی بہلا رہا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تو اس سے بدلہ لے رہی ہے، ان سب مردوں کا جن جیسا تو اسے سمجھتی ہے۔ تجھے اس جیسا کوئی ملا نہیں ہے تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جیسوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اسے ذلیل کر رہی ہے، تو اپنے تئیں اسے تذلیل کا بدلہ لے رہی ہے جو اس کی سوسائٹی اور اس کی جنس تیری کر چکے ہیں۔ تو اس سے ترلے منتیں کرواتی ہے، اپنے سامنے اس کی ناک رگڑواتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ بکواس نہ کر۔ بکواس کر رہی ہوں یا سچ بول رہی ہوں؟ وہ چپ رہ گئی تھی۔ اچھا بس ایک بات بتا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، وہ تجھے سچ میں اچھا نہیں لگتا؟ واپس آ گئی ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں سچائی کی کوئی مہورت سمجھتی ہوں۔ اس دن اسے آفس میں دیکھ کر وہ اتنا بے تحاشا خوش ہوا تھا جیسے مانو ساری دنیا پا گیا ہو۔ تم بس ایک مرد ہو، سب مردوں جیسے ایک۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس دن ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے شوٹ تھی۔ ماڈلز، کیمرہ مین، ڈائریکٹر، وہ سب آئے ہوئے تھے۔ وہ دلچسپی سے سب کچھ دیکھتی پھر رہی تھی۔ ساری شوٹنگ کے دوران وہ وہیں رہی تھی، اپنا ایٹیٹیوڈ اور وہ سارا تنتنا بھلائے اس سب میں مگن تھی۔ تمہیں یہ دنیا پسند ہے؟ اس شام پیک اپ کے بعد اس نے لیلا سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ باہر نکلے تھے۔ پسند؟ یہ دنیا تو میری دنیا ہے، میرا خواب ہے، وہ پرجوش سے کہتی چلی گئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہیروئن بننے ہی تو آئی تھی، یہاں جو قسمت نے ایک سیکرٹری بنا دیا،
یہ شو بزنس، انڈسٹری، فلم، یہ سب تو میری ہمیشہ کی خواہش ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ تو ٹرائی نہیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب میرے لیے باہیں پھیلائے کھڑے تھے؟ اچھا بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے میں کتنی بار ریجیکٹ ہوئی ہوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو نہیں پتا، اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ خواب پورے ضرور ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ کبھی نہ کبھی؟ کب؟ جب 50 کی ہو جاؤں گی؟ دانیال نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ صفوان رائے ملک کے چند گنے چنے ڈائریکٹرز میں سے ایک تھا۔ اس کے کریڈٹ پہ جتنی بھی فلمیں تھیں وہ سب ہٹ تھیں۔ اس کا کام سب سے الگ ہوتا تھا، اس کی ہر تخلیق خوبصورت ہوتی تھی۔ میں پروڈیوس کروں گا، جتنا پیسہ لگے گا میں لگاؤں گا، جو کرنا چاہیں، جیسا بھی بنانا چاہیں، جہاں بھی شوٹ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، بس میری ایک شرط ہے، ہیروئن میں بتاؤں گا۔ لیلا کو اس نے بتایا تو وہ بہت دیر تک شوق سے نہیں نکلی۔ صفوان رائے، وہ بس مسکراتا رہا تھا۔ وہ سچ میں مجھے کاسٹ کرے گا؟ آڈیشنز ہوں گے؟ میں ریجیکٹ ہو گئی تو؟ وہ گھامڑ نہیں ہے کہ تمہیں ریجیکٹ کرے گا، تم بس ہیروئن بننے کی تیاریاں کرو۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ ہیرو صفوان نے خود چنا تھا، مرسل خواجہ۔ اس نے وہ ویڈیو پتہ نہیں کب بنائی دانیال، مجھے نہیں پتا، میں تو بس… وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا۔ وہ مجھے بہت دنوں سے بلیک میل کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، میں نے سوچا وہ مجھے بلا وجہ دھمکا رہا ہے، لیکن آج وہ گھر تک آ گیا۔ وہ ویڈیو، وہ واقعی میں ہے دانیال، وہ مجھے برباد کر دے گا۔ وہ… ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اگر اس نے وہ ویڈیو کسی کو… میں کہہ رہا ہوں نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے مجھے 10 کروڑ روپے چاہیے، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گی دانیال؟ اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ میری ویڈیو میرے گھر والوں کو بھیج دے گا۔ انٹرنیٹ پر ڈالنا کون سا مشکل ہے؟ میں… اٹھو، وہ ایک دم سے بولا تھا۔ میں نے کہا اٹھو۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ لیکن کہاں؟ دانیال نے اسے بغور دیکھا تھا۔ بھروسہ رکھو، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مجھ پر اعتبار ہے نا؟ مجھے لگتا ہے یہ سب خواب ہے دانیال، میں جاگوں گی تو یہ سب ختم ہو جائے گا، پلکیں جھپکوں گی اور یہ سب نہیں ہوگا۔ دانیال نے رسان سے اسے دیکھا تھا۔ بھروسہ رکھو، یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی حقیقت ہے جو تم دیکھتی آئی ہو۔ دیکھو، یہ سب کچھ یہاں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ تمہارا آسمان ہے لیلا۔ اڑو جہاں تک اڑنا چاہو، جب تک اڑنا چاہو۔ اس پہ بھروسہ کرنا تو چاہتی تھی، لیکن کرنا نہیں چاہتی تھی۔ فلم کی شوٹنگ شروع ہو چکی تھی، سیٹ لگ چکا تھا، اسکرپٹ تیار تھا، ڈیزائنرز، کیمرہ مین سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے۔ وہ ایک نئی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، اپنی من چاہی زندگی میں۔ وہ جسے کل تک کوئی جانتا تک نہیں تھا، اب ایک اہم فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والی تھی۔ میں آپ کا مشکور ہوں سر، مجھے یہ چانس دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اس دن وہ لیلا سے ملنے سیٹ پر آیا تو اسے مرسل خواجہ ملا تھا۔ تپاک سے اس سے ہاتھ ملاتا وہ کہہ رہا تھا، وہ انڈسٹری کو کوئی ایسا اہم نام نہیں تھا، اس کی کریڈٹ پہ کوئی ایسی فلمیں بھی نہیں تھی، کم از کم اس فلم سے تو چھوٹی ہی تھی۔ وہ فلم اس کے کیریئر میں یقیناً ایک نیا سنگ میل ثابت ہونے والی تھی۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو صفوان کا فیصلہ تھا تمہیں کاسٹ کرنا، تو اسے شکریہ بولو۔ وہ ذرا رکا۔ یا پھر میڈم کا کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ میڈم کے تو سر ہم غلام ہیں۔ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ان کے درمیان کچھ تو ایسا تھا کہ اسے چونک جانا چاہیے تھا، لیکن اسے وہ سب دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ یا تو بے وقوف تھا یا پھر اس کی محبت سچ میں اندھی تھی۔ وہ مرسل خواجہ جیسے مردوں سے واقف تھی، ان کی سرشت سے اسے اچھی طرح سمجھ آتی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر رال ٹپکاتے، انہیں جال میں پھنسانے کو ہر ہیلا کرتے، بلا وجہ کی ہنسی مذاق، بہانے سے کوششیں،
کچھ بے باک جسارتیں، کچھ اشارے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ گھاس ڈال رہا تھا، وہ جال پھینک رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ دانہ کھانے کو اترے گی تو قید کر لی جائے گی، لیکن وہ پھر بھی اتری تھی۔ اس کے پاس دانوں کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مرسل خواجہ کے پھینکے دانوں پہ اتری تھی۔ کیوں؟ مینا کہتی تھی کہ وہ ایک بے وقوف لڑکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ناشکری لڑکی تھی۔ دانیال مرتضیٰ اس کی ناشکری تھا، مرسل خواجہ اس کی بے وقوفی تھا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا رہا اور وہ کھینچتی رہی، اور شاید یہی فرق تھا۔ دانیال مرتضیٰ نے اسے اپنی اور کھینچا ہی نہیں تھا، وہ خود اس کی طرف کھینچتا رہا تھا۔ وہ اسے 100 کہہ کر خود 99 کہتا رہا تھا۔ اسے خود کو 100 کہلوانا راست نہیں آیا تھا۔ اسے وہ شخص راس آ رہا تھا جو خود کو 100 کہہ کر اسے 0 بنا رہا تھا۔ یہ دانیال کا کیا چکر ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے بہت چکر لگتے ہیں سیٹ کے۔ اس دن وہ اس کے ساتھ گھر تک آئی تھی جب راستے میں اس نے پوچھا تھا، سیٹ پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں لیلا، وہ بوائے فرینڈ ہے کیا تمہارا جو تمہارے لیے اتنا پوزیسو ہے؟ ایسا بھی کیا؟ وہ چپ رہ گئی۔ وہ کون ہوتا ہے ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے والا؟ آفٹر آل اسے فلم اور اس انڈسٹری کے بارے میں پتہ ہی کیا ہے؟ وہ دانہ کھاتی رہی تھی، جال اس کے پاؤں میں الجھتا رہا تھا۔ اگلے دن اس کی برتھ ڈے تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مرسل۔ ایسے نہیں، مجھے گفٹ چاہیے اور تمہاری طرف سے ٹریٹ بھی۔ کیوں بھائی، سالگرہ تمہاری ہے، تم دو، میں تو ہیرو ہوں نا، وہ ایک ادا سے بولا تھا۔ تو وہ اس کو ہیرو مان چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ گئی، اس کے بیڈ روم تک، اور شاید وہیں سے کسی ویڈیوز کی صورت میں اس کے فون تک۔ اگلے دن وہ اسے دیکھ کر مسکراتی رہی تھی، وہ بھی شرارت سے اسے دیکھتا رہا تھا، اشارے کرتا رہا تھا۔ وہ محظوظ ہوتی رہی، شرماتی رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کو کلائی سے پکڑ کے اٹھایا اور اپنے ساتھ باہر تک لایا تھا۔ وہ حیران سی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی تک آئی تھی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے اچنبے سے دیکھا تھا، چہمگوئیاں بھی کی تھیں، وہ سب سرگوشیاں اس نے سنی تھیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے جس کی پرواہ تھی وہ اس کے ساتھ اس کے برابر میں سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سفر شروع ہوا، وہ خاموشی سے سامنے دیکھتا ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ وہ بس کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ گاڑی رک گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تھا، وہ مرسل کے اپارٹمنٹ والی بلڈنگ تھی۔ اب اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھ پہ بھروسہ رکھنا۔ وہ اس کو لیے اس کے دروازے تک آیا تھا۔ دروازہ مرسل نے ہی کھولا تھا۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ دانیال نے اسے دھکا دیا تھا، وہ کئی قدم پیچھے کو ہٹا تھا۔ ہاں میں، جانتے تو ہو نا مجھے؟ ہاں جانتا ہوں۔ اس نے نفرت سے دانیال کو دیکھا تھا۔ تم ریپسٹ ہو، یہ وہی ہے نا تمہارے ساتھ جو سارے میڈیا پر تمہاری دھجیاں بکھیرتی پھر رہی ہے؟ ہاں، وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ یہ وہ ہے جس نے مجھے جیل میں بھجوایا، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے سارے شہر نے میرا تماشا دیکھا، جس کے بقول میں ایک ریپسٹ ہوں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بقول میں درندہ ہوں۔ لیکن وہ ذرا رکا۔ میں کیا ہوں کیا نہیں، یہ کیا کہتی ہے کیا نہیں، یہ میری اور اس کی بات ہے۔ تم کون ہوتے ہو درمیان میں آنے والے؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اسی سے پوچھو نا کہ میں کون ہوں۔ تم سے کیوں نہ پوچھوں؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اچھا، میں جو بھی ہوں، تم کون ہو اس کی اتنی پرواہ کرنے والے؟ کوئی تماش بین، کوئی گھٹیا عاشق، کوئی سڑک چھاپ لوفر، یا ایک اسٹاکر؟ دانیال مرتضیٰ دھیمے سے ہنسا اور 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ میں دانیال مرتضیٰ ہوں، اس کا شوہر۔ اس نے جیب سے وہ لفافہ نکال کے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے، مگر ایک بار آزما کر تو دیکھو، زمانے کو اپنا بنا کر تو دیکھا، ہمیں بھی تم اپنا بنا کر تو دیکھو۔ مرسل خواجہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس سے کچھ قدم دور کھڑی لیلا کو۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس نے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا اور اس میں سے وہ کاغذات نکالے۔ وہ نکاح نامہ تھا۔ وہ واقعی میں سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دانیال کو دیکھا۔
وہ خون آشام نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہولے سے ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا دیر تک۔ دانیال نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سمجھ میں آیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہنستا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اوہ سوری، ہاں 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 مجھے تو، اس نے آنکھیں رگڑی، بامشکل ہنسی روکی اور اسے دیکھا تھا۔ قسمت کا چھپڑ پھاڑ کے دینا سنا ہے کبھی تم نے؟ دانیال اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک بدنام زمانہ ڈانسر تو اپنی عزت پر رو پیٹ کے چپ ہو جاتی، اس کی ایک آدھ ویڈیو لیک بھی ہو جاتی تو شاید اسے فرق نہ پڑتا، لیکن ایک مشہور ارب پتی معزز انسان کی بیوی کی ویڈیو کا لیک ہونا۔ دانیال کی کنپٹیوں پر رگیں تن گئی تھیں۔ میں نے تو تمہیں بہت غلط آنکا لیلا ڈارلنگ، تم تو سونے کی مرغی نکلی۔ وہ ہمارے لیے کسی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی طرح ہے مرسل، اس دن صفوان نے اس سے کہا تھا۔ دانیال مرتضیٰ جب تک اس پہ لٹو ہے تب تک ہی یہ فلم ہے۔ اس کا ہاتھ لیلا کے سر سے اڑ گیا تو یہ فلم کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، اسے دانیال سے متنفر مت کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، اٹھو بیٹھو، بیڈ روم میں جو مرضی کرو، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اسے دانیال کی پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خرچ رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے۔ اس نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ سمجھ تو وہ اسی دن گیا تھا جب کسی بات پہ اس نے دانیال کو کان پکڑے اسے سوری کرتے دیکھا تھا۔ وہ امیر زادہ، وہ ارب پتی بزنس مین اس لڑکی کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ وہ ان سب کے ہاتھوں بھی کٹ پتلی بنا رہے گا، یہ ان سب کا بس وہم تھا۔ وہ محبت میں بے وقوف تھا، دنیا داری میں وہ ان سب کا باپ تھا۔ انم احسان اس فلم کی سیکنڈ لیڈ ہیروئن تھی۔ اس کا رول لیلا کے مقابلے میں چھوٹا اور اتنا متاثر کن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک اہم حصہ تھی۔ وہ اس سے پہلے کئی مشہور ڈرامے اور 2 فلمیں بھی کر چکی تھی۔ خوش شکل، خوش مزاج اور ڈیسنٹ سی وہ لڑکی ہر کسی کا دل جیت لیا کرتی تھی۔ اس دن دانیال مرتضیٰ جب سیٹ پہ پہنچا تو لیلا کا شوٹ چل رہا تھا۔ وہ وہیں انتظار میں آ بیٹھ گیا جب اسے کمپنی دینے کو انم وہاں آ بیٹھی۔ یوں ہی معمول کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی مذاق، چائے، اسے اپنا سین کرنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ وہ کئی بار لائنز بھولی تھی، دھیان بھٹک بھٹک کر ان دونوں کے پاس ہی منڈلاتا رہا تھا۔ وہ جو دلچسپی سے اس کی سن رہا تھا اور وہ جو کھلکھلاتے ہوئے جانے کیا کیا قصے چھیڑے ہوئے تھی۔ لیلا، دھیان کہاں ہے؟ صفوان نے 2 بار ٹوکا اور تیسری بار ڈانٹ دیا۔ مجھے بریک چاہیے۔ وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ کھڑکی سے وہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنا موازنہ اس لڑکی سے کیا تھا۔ وہ یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ اچھے گھرانے سے، انڈسٹری میں اس سے اوپر، اچھا خاندان، وہ اس سے کئی درجے نیچے تھی۔ اس نے اپنا موازنہ وہاں موجود ہر لڑکی سے کیا تھا، اور اس لمحے اس نے جانا کہ وہ ہے کیا۔ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، کچھ آگے پیچھے بھی نہیں تھا، شکل صورت بھی کوئی حور پریوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اگر وہاں تھی، وہ اگر کچھ تھی تو اس شخص کی بدولت تھی۔ وہ اس شخص کی بے پناہ محبت کا صدقہ تھا جو وہ کھا رہی تھی۔ وہ شخص نہ ہوتا تو وہ کہاں ہوتی؟ اسے پتا تھا وہ کہاں ہوتی۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ دانیال کے پیر بریک پہ جا پڑے تھے۔ گاڑی عین سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے سڑک پر ٹریفک رک چکی تھی، گاڑی والے شور مچا رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے سن لیا ہے، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ لیلا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ کانسٹیبل اسی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ چالان اس کی زندگی کا پہلا چالان تھا، اور ایسے چالان وہ ہر لمحہ کٹوا سکتا تھا۔ وہ کورٹ سے اس کے ساتھ باہر نکلی تو اسے ادراک ہوا کہ وہ کیا کر چکی تھی۔ اسے ایک لمحے میں خود کو کمزور جان کر مضبوط ہونے کی سعی میں وہ اس شخص کا توق ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال چکی تھی۔ وہ جو اس کا ہاتھ تھامے مسکراتا ہوا خوشی میں سرشار کورٹ سے نکلا تھا۔ تم نے اسے جتوا دیا، وہ تمہیں جیت گیا لیلا۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا؟
وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی سن رہی تھی، جو خوش نہیں تھا، وہ ابھی اس کا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں ابھی تم اس نکاح کو راز ہی رکھو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے کہا تھا۔ صحیح وقت آنے تک، یا کم از کم جب تک میں کہوں تب تک۔ وہ ذرا کی ذرا چپ رہ گیا۔ ایک لمحے کو اس کی مسکراہٹ بھی سمٹی تھی۔ اس نے وہ لفافہ وہیں ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ یہ صحیح وقت نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ لمبی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ دانیال نے اس کی ناک پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے کئی قدم پیچھے ہٹا۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور جنونی انداز سے اس کے منہ پر مکے برساتا چلا گیا۔ مرسل کی ناک سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ لمحوں میں اس کی شرٹ اور ہاتھ خون سے لال ہوتے چلے گئے تھے۔ مجھے کمزور مت سمجھنا، مجھے بے وقوف مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پچھلی بار جیل گیا تھا تو اپنی مرضی سے، وہاں رہا تو اپنی مرضی سے، باہر آیا تو اپنی مرضی سے۔ تمہارا قتل بھی سارے شہر کے سامنے کر دوں تب بھی کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، مجھے مجرم نہیں کہہ سکے گا۔ اس نے نفرت سے اسے فرش پہ پٹک دیا تھا۔ وہ فرش پہ پڑا ہانپ رہا تھا۔ میرے اندر کا درندہ محبت نے مار دیا ہے تو اسے مردہ ہی رہنے دو۔ اس نے اب کے زندگی کی انگڑائی بھر لی تو تم جیسوں کو قبر میں ہی پناہ ملے گی، یاد رکھنا۔ دانیال نے نفرت سے کہہ کر اسے ٹھڈا رسید کیا تھا۔ یہ لڑکی دانیال مرتضیٰ کی بیوی ہے۔ اس کی طرف کسی نے میلی نظر بھی اٹھائی اور وہ اندھا نہ ہوا تو سمجھنا قیامت آ چکی ہے۔ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتا واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ وہ دم بخود سی کھڑی فرش پر دور تک بہتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال مرتضیٰ کا یہ روپ اس نے زندگی میں پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ دانیال نے وہ سارے کاغذات اس کے سامنے کیے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ لیلا نے نہ سمجھنے کسی انداز میں وہ صف دیکھا تھا۔ صفوان گھپلے کر رہا ہے، اور چھوٹے موٹے نہیں، کروڑوں کے گھپلے۔ بجٹ کے نام پہ وہ ہر دوسرے دن پیسے اینٹ رہا ہے اور وہ سب اس کے اپنے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایسا لگتا ہے وہ مجھے کھاتا رہے گا اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اسے شاید ابھی پتہ نہیں ہے میرا۔ لیلا نے پریشانی سے وہ سب دیکھا۔ تو اب فلم کا کیا ہوگا؟ بھاڑ میں گئی فلم۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ دانیال، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ مجھے کتنی عزیز ہے؟ یہ فلم میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تم یوں ایک دم سب کچھ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ دانیال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ دھوکے باز ہے لیلا۔ وہ تمہیں یا اس سب کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ یہ فلم ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں؟ وہ اسے تند نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری محنت کا کیا؟ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو اس کی سزا سب بھگتیں گے۔ تو کیا کروں؟ وہ یک دم زور سے بولا تھا۔ اسے اس کی کرنے دو۔ وہ جو جی میں آئے کرے، اس پہ لٹا دو وہ سب جو میری کمائی ہے۔ وہ ذرا رکا تھا۔ تم جانتی ہو وہ اور مرسل تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ تمہیں اور مجھے لے کر کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے آنکھوں کے ساتھ کان بھی بند کر رکھے ہیں؟ نہیں لیلا، تمہیں 100 خون معاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کو مجھ پہ وار کرنے کی اجازت ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے صفوان پہ جال سازی کا مقدمہ کروا دیا تھا۔ وہ جیل میں تھا۔ اس کے اثاثے ضبط ہو چکے تھے۔ فلم کے نام پہ اب تک وہ 12 کروڑ کا گھپلا کر چکا تھا۔ فلم کا کام بند ہو چکا تھا۔ سیٹ اجڑ چکا تھا اور وہ واپس زمین پہ آ چکی تھی۔ ابھی چند دنوں پہلے تک وہ کتنی پرجوش تھی کہ جلد وہ بڑی اسکرین پر جلوہ گر ہونے والی تھی، اور اب یک دم وہ کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ جس سیڑھی پر چڑھتی آسمان کی طرف جا رہی تھی وہ کاٹ دی گئی تھی۔ تم فکر مند مت ہو، اور بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں، میں بات کروں گا، میں جلد تمہارے لیے ایک اچھی فلم بنواؤں گا۔ تم دفع ہو جاؤ دانیال، اور کبھی دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ مجھے تمہاری یا تمہاری فلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار وہ ناراض نہیں ہوئی تھی،
وہ اس پر غصہ تھی، اور غصہ ناراضگی سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ کئی دن تک آفس نہیں گئی تھی، اس کی کوئی کال نہیں سنی تھی۔ وہ کئی بار گھر تک آیا تھا لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ اسے وہ شخص زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ ایک پل میں وہ اس کے خوابوں کو چکنا چور کر چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم دانیال مرتضیٰ، لعنت ہے تم پر۔ تم وہی ہو، وہی عام سے مرد جو کسی سے دشمنی میں اپنی عورت تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ تم نے بھی وہی کیا ہے، تم بھی وہی ہو، وہی ایک عام مرد۔ دانیال سے اس کی بے رخی بہت سارے لوگوں کی نظروں نے بھانپ لی تھی۔ ان میں سے ایک سلطان تھا۔ بڑا برا کیا دانیال نے آپ کے ساتھ، ایسے کوئی کرتا ہے بھلا؟ اچھی خاصی آپ ہیروئن بننے والی تھی۔ بڑا افسوس ہوا مجھے سن کر۔ وہ بزنس مین تھا، دانیال جتنا اس کا قد تھا اور نہ ہی پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ اس کی کمزوری بھانپ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس شخص کو منہ کے بل کیسے گرانا ہے۔ وہ گھاک آدمی تھا لیکن اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ تو وہیں کا وہیں ہے، روپیہ پیسہ گھر بار آگے پیچھے نوکر چاکر، اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ وہ ذرا رکا تھا، کچھ ایسا کریں کہ اسے بھی تو تکلیف ہو، اسے بھی فرق پڑے لیلا جی، کچھ ایسا کہ اسے پتا تو چلے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی، خاموشی سے سر جھکائے ہوئے۔ وہ خون سے آلودہ ہاتھوں کو بے بسی سے مسلتا جا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ وہ ہولے سے بولا تھا۔ لیلا نے سر نہیں اٹھایا تھا، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ تمہیں اس دن مجھ پر ترس نہیں آیا تھا؟ دانیال نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ پار کر کے اس کے گال پر بہہ نکلا تھا۔ جو الفت میں ہر ایک ستم ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے پاسے وفا تم سے ورنہ، ستاتے ہو دن رات جس طرح مجھ کو، کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ وہ بہت دنوں بعد اس کے آفس میں آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر یوں کھل اٹھا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی من پسند شے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے خود سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہی نہ جانے کیا کیا کہتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی ڈیسک پر بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ باتیں کرتا رہا، وہ فائلیں الٹ پلٹ کرتی رہی۔ سب نے دیکھا تھا کہ وہ باتیں کر رہا تھا اور وہ اگنور کر رہی تھی۔ وہ سب کو یہی تو دکھانا چاہتی تھی، وہ یہی تو چاہتی تھی کہ سب گواہ رہیں کہ دانیال مرتضیٰ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نہیں، وہ اس کے لیے ہمکتا تھا، وہ اسے بھاؤ تک نہیں دیتی تھی۔ وہ یہی باور کروانے تو آئی تھی۔ اس کے آفس میں جانے سے پہلے بھی اس نے آواز بلند سب کو سنا کر کہا تھا، جی سر میں آتی ہوں فائلز لے کر۔ سب نے یہی دیکھا کہ دانیال نے اسے بلایا تھا، اسی لیے وہ اس کے آفس میں گئی تھی۔ کیا ہونے والا تھا یہ بس وہی جانتی تھی، اور وہ سب جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اس شخص کو برباد کرنا تھا جس نے اس سے اس کے خواب کی تعبیر چھین لی تھی۔ وہ اسے آس دلا کر وہاں تک لایا تھا اور منزل سے ذرا دور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی راہ گم کر دی تھی۔ سلطان سمجھا تھا کہ وہ یہ سب اس کے کہنے پر کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کے دیے پیسوں کی لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ وہ اس کی باتوں میں پھنس کر دانیال کو بدنام کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس کے لیے وہ پرسنل تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی جب دانیال نے کہا تھا۔ ہاں ہوں ناراض، تم بتاؤ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ لیلا میں بس، اس نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی ہوں، میں یہ سب بہت بار سن چکی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر تم کیوں آئی ہو؟ وہ آگے کو ہوئی اور اسے بغور دیکھا تھا۔ انتقام لینے کے لیے۔ اس نے اچھمبے سے اسے دیکھا تھا۔ کیسا انتقام؟ اس نے جواب میں اپنی قمیض کو کندھے سے پکڑ کے جھٹکا دیا تھا۔ باریک کپڑا دور تک پھٹتا چلا گیا تھا۔ دانیال شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں لگا کیچر کھول چکی تھی۔ تم کہتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، اس محبت کے لیے کیا کیا تم نے؟ چند کروڑ روپے کے لیے تم نے مجھ سے میرا خواب چھین لیا، بس یہ محبت تھی تمہاری دانیال مرتضیٰ؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ تم
وہ دوپٹہ وہیں فرش پر پھینک کر باہر کو بھاگی تھی۔ بچاؤ، میری مدد کرو، کوئی ہے؟ اس شخص نے میری عزت، کوئی ہے؟ مدد کرو۔ وہ بے یقینی سے وہ سب دیکھتا رہ گیا تھا۔ لوگوں کی نظریں، وہ تجسس، چہمگوئیاں، وہ نفرت بھرے جملے، پولیس کے دوڑتے قدموں کی چاپ، ہتھ کڑی، اور وہ دو آنکھیں اسے دیکھتی ہوئیں دور تک۔ میرے آفس میں کیمرہ تھا، آفس سے باہر جگہ جگہ کیمرے ہیں، وہ سب آن تھے، اس سب کی ریکارڈنگ تھی لیلا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نکاح نامہ، گواہ، یہ سب میرے پاس تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم چھوٹی پڑ جاؤ گی؟ وہ ویسے ہی سر جھکائے ہوئے تھی۔ بتاؤ، تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ میں سب کو سچ بتا دوں گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ تم نے سب کو سچ کیوں نہیں بتایا دانیال مرتضیٰ؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں تھی، تمہیں کچھ اور عزیز تھا۔ مجھے بھی عزت سے زیادہ کچھ اور چاہیے تھا۔ تو وہ پا لیا جو تم نے چاہا تھا؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے وہ پا لیا ہے جو تمہیں عزیز ہے، وہ ہولے سے بولی تھی۔ وہ گھسیٹتا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا اور سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کی تھی۔ فرش پر دور تک خون کے چھینٹے اور نشان تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا آئینے کے سامنے جا رکا تھا۔ سامنے اس کا عکس تھا، مرسل خواجہ۔ ناک کی ہڈی بری حالت میں تھی، اوپری ہونٹ پھٹ چکا تھا، دور تک خون بہہ کر جم چکا تھا، سارے چہرے پر سوجن تھی، تکلیف کی شدت سے وہ جبڑا تک نہیں ہلا پا رہا تھا۔ تم نے اچھا کیا دانیال مرتضیٰ، تم نے میرے اندر کے درندے کو جگا دیا۔ یہ جنگ تمہاری نہیں تھی، تم بلا وجہ اس میں کود پڑے ہو، اب نقصان تو ہوگا نا؟ اس نے جھک کر وہ دراز کھولی تھی اور اس میں اوپر ہی وہ سیاہ ریوالور پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ کہ ہیں آج ہم تم، نہیں غیر کوئی، شب وصل بھی ہے، حجاب اس قدر کیوں؟ ذرا رخ سے آنچل ہٹا کر تو دیکھو۔ ایک بات کہوں تم سے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ لیلا نے ہولے سے سر ہلایا۔ میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے نا؟ جو تم نے کہا، جیسے جیسے کہا میں نے سنا ہے نا، کیا ہے نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب تم سے کچھ مانگوں تو تم دو گی؟ کچھ کہوں تو سنو گی؟ کچھ کہوں تو مانو گی کیا؟ دانیال نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرے ساتھ چلو، میرے گھر، میری دنیا میں، میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو، ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، ہر شے بھلا کر، ہر بات کو نظر انداز کر کے، ہر چیز فراموش کر کے، بس میں اور تم۔ ایسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے دانیال، یہ زیادہ ہو گیا ہے، احسان نے اس سے کہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہیں رک گیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاگل پن ختم ہو جائے، یہ دیوانگی، یہ بے وقوفی بھری دیوانگی۔ ممی بھی وہیں تھی، وہیں خاموش ڈیڈ بھی بیٹھے تھے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے تم پر ریپ کا الزام لگایا تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح دانیال، ریپ تمہاری مردانگی کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ وہ اسے دیکھتے بولتے چلے گئے تھے۔ میں اس کا قتل کر دوں تو پھر مرد ثابت ہوں گا؟ وہ فوراً بولا تھا۔ مجھے میری ماں اور باپ سے بات کرنی ہے، وہ کہیں گے تو میں اسے اس گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ جو آپ کہیں گی ممی، جیسا آپ کہیں گی۔ وہ اسے ہی دیکھنے لگی تھی، بہت دیر تک اسے دیکھا تھا اور پھر اس سے کچھ دور کھڑی لیلا کو اس سے محبت مجھ سے پوچھ کر کی تھی۔ اسے جاب دی تو مجھ سے پوچھا تھا، اس سے شادی کی تو مجھ سے پوچھا تھا، تب نہیں پوچھا تھا تو اب بھی اجازتیں مت مانگو، انہوں نے رسان سے کہا تھا۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے، جو مرضی کرو، جیسے مرضی رہو، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، تو اس نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ دانیال کے خلاف وہ جھوٹا کیس اس نے واپس لے لیا تھا، پریس کانفرنس کر کے اس سارے معاملے کی وضاحت بھی کی تھی اور دانیال مرتضیٰ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ سلطان لال پیلا ہو گیا تھا، اسے فون کیا اور گالیاں دیتا رہا تھا۔ اسے سب خاموشی سے سنا تھا اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ اس کے دیے پیسے خود اس کے منہ پہ مار کر آئی تھی۔ تم سب کہتے ہو نا کہ وہ سب سے اچھا ہے، اب کہو میں بھی اچھی ہوں۔ دیکھو
میں بھی اس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ تم بھی اچھی ہو، مینا نے کہا تھا۔ ڈیڈ اس کے ولیمے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہر شے بھلا کر وہ سب دل جمی سے اس کی خوشیوں کا مان رکھے، اس کی محبت کو معتبر جان کر اس کے لیے وہ سب سامان کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بھابھی تو پریگننسی کی وجہ سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، ممی ہی اسے لیے شاپنگ کرواتی پھر رہی تھی۔ اس کی پسند کے کپڑے، جوتے، زیور، وہ جو چیز کہتے، وہ جس شے پہ ہاتھ رکھ دے، کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میرے دانیال کی خوشی ہے، آخر مذاق تھوڑی ہے۔ ڈیڈ ایک ایک چیز خود دیکھ رہے تھے، سارے ارینجمنٹس، کھانا، ڈیکور، ہر چیز۔ وہ اس کے بیڈ روم میں تھی، اس کے بیڈ پر، اور وہ، تم آرام سے سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، دانیال نے اس سے کہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں سو جاتا، لیکن پھر ممی ڈیڈی سوال کریں گے، میں اب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فریش ہونے چلی گئی تھی، واپس لوٹی تو وہ صوفے پر لیٹا سو چکا تھا۔ وہ بہت دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ شخص کیا چیز تھا، وہ اکثر سمجھ نہیں پاتی تھی، وہ اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا۔ اب بھی صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، اور وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چاہتا تھا، یہ سارا شہر جانتا تھا، لیکن پھر وہ اسے چاہتا کیوں نہیں تھا؟ وہ چاہتا تو ایک چٹکی بجاتا اور اسے پا لیتا، پھر وہ پاتا کیوں نہیں تھا؟ وہ چٹکی بجاتا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر کہیں یہ چاہتی تھی کہ وہ چٹکی بجائے، وہ اس پر قابو پالے، وہ اس کی دسترس میں نہ ہو اور وہ غالب آتا جائے، وہ اسے بے بس کر دے اور اس پہ قابو پالے، تاکہ پھر وہ اس کے منہ پہ اس کا کردار مار کے کہے کہ دیکھا دانیال مرتضیٰ، تم بھی آدمی کی کہل میں چھپے بیڑیے ہی نکلے ہو۔ میں نہ کہتی تھی تمہاری محبت تمہاری خواہش کی ایک انگڑائی کی مار ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے ہارتا دیکھے، پر وہ ہارتا ہی نہیں تھا، اس پہ مرتا جاتا تھا، ختم ہوتا جاتا تھا، اور پھر سے مرنے کو، ختم ہونے کو جنم لیتا جاتا تھا۔ وہ آج تک اپنی زندگیوں میں بس آدمیوں سے ملتی آئی تھی، اب یہ ہوا تھا کہ وہ ایک مرد سے ٹکرا گئی تھی۔ سارا آسمان آتش بازی سے روشن تھا، فضا میں شہنائیوں کی گونج تھی، وصل کے سنگیت، ملن کے سنگیت۔ وہ اسٹیج پہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس سے خوبصورت مگر قیمتی لباس میں ملبوس، اس کے پاس، اس کے ساتھ۔ وہ خوش تھا، وہ سچ میں بہت خوش تھا، اور اس کی ساری کیفیات بس یہ ایک لفظ ہی بیان کر سکتا تھا۔ کمرے میں اے سی کی میٹھی سی خنکی بھری ہوئی تھی، گلابوں کی مہک حواسوں پہ چھائی عجیب سرشاری بھر رہی تھی۔ وہ بیڈ کے وسط میں اپنا لہنگا بکھرائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، بہت دیر تک وہ بس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سچ میں وہاں تھی، اس کے سامنے، اس کے پاس، اس کے ساتھ، وہاں۔ یہ یقین کرنے میں اسے بہت دیر لگی تھی۔ تم ایک فیور کر دو گی مجھے؟ اس نے آہستہ گیز سے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ مجھے ایک چٹکی کاٹو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ خواب نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہنائی ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پر چٹکی بھری تھی۔ نہیں، ذرا بھی تکلیف نہیں۔ خیر، تم تو قتل بھی کر دو گی تو سی بھی نہیں نکلے گی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے وہ ڈبیا نکالی تھی، اور وہ انگوٹھی اس کا ہاتھ ہولے سے تھام کر اس نے وہ اس کی انگلی میں پہنانی چاہی تھی، لیکن لیلا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ دانیال نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے وہی انگوٹھی چاہیے، ویسی ہی جو تم نے اس دن دینا چاہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو، تمہاری منہ دکھائی مجھ پر ادھار رہی۔ بہت سارے لمحے خاموشی سے سرکتے چلے گئے تھے۔ وہ ڈبیا ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا، اور وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، تم چینج کر کے آرام کر لو۔ وہ واش روم سے نکلی تو وہ روز کی طرح صوفے پہ تکیا رکھ کر لیٹنے کی تیاریوں میں تھا۔ دانیال، اس نے ہولے سے پکارا تھا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ دانیال کا دل اپنی تال سے اتر چکا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اتنی پاس کہ اس کی دھڑکنیں اس نے اپنے سینے میں محسوس کی تھی۔ دانیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کی قربت کے فسو میں بہتا وہ اس کے اور پاس چلا آیا تھا۔ اپنے لبوں سے اس کی بند آنکھوں کو چھونے کے بعد اس نے اس کی ناک کی پھرنگ پہ اپنے لمس چھوڑے تھے۔ اس کی پرحدت سانسیں وہیں کہیں تھی، اب کہ وہ ان کی کھوج میں ہی نکلا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر میں اکیلی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، اس کے پہلو میں اس کی جگہ خالی تھی۔ واش روم میں شاور سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لیلا نے مندی مندی آنکھوں سے وہ سب دیکھا تھا، وہ تکیا، وہ چادر، وہ سلوٹیں۔ اس نے ہاتھ سے دور تک محسوس کیا تھا۔
اس شخص کے لمس وہاں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اسے جاگا دیکھا تو ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں۔ چلو فریش ہو جاؤ، ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں، پھر مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ تم تو چھٹی پہ نہیں تھے؟ چھٹی پہ ہی ہوں یار، لیکن یہ میٹنگ ضروری ہے۔ تم فکر مت کرو، میں دوپہر تک فارغ ہو جاؤں گا، پھر لنچ ہم ساتھ میں باہر کریں گے۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ فارغ تھی۔ ممی اپنی دوست سے ملنے چلی گئی تھی، بھابھی کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو لان میں پھرتی رہی، پھر اندر آ گئی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی یوں ہی بے مقصد ٹی وی پر سرچنگ کرنے لگی۔ تبھی اس چینل پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ کسی نئی فلم کی اناؤنسمنٹ کے لیے پریس کانفرنس تھی۔ اسٹیج پہ فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کاسٹ اور دوسرے لوگ موجود تھے، سوالوں کے جواب دیتے۔ جس شے نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی وہ انم احسان تھی۔ کیمرہ اس پہ فوکس تھا اور وہ بول رہی تھی۔ اس فلم کے بننے میں سب سے بڑا ہاتھ جس شخص کا ہے وہ یہاں نہیں ہے، دانیال مرتضیٰ۔ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ ایک پروڈیوسر کے طور پر انہوں نے مجھے اس فلم کے لیے منتخب کیا۔ یقیناً یہ انہوں نے میری پہلی فلم کی ہونے والی بدمزگی کے ازالے کے لیے کیا، لیکن میں پھر بھی ان کی شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اپنی کمپنی کے نیشنل کانٹیننٹ کے لیے مجھے ایمبیسڈر کے طور پر چنا ہے۔ یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ شکریہ دانیال مرتضیٰ۔ وہ شاکڈ بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اسے پہچان نہ سکی۔ وہ وہی تھا جو میں اسے سمجھتی آئی تھی، ایک عام مرد، بس رال ٹپکاتا ہوا جانور جو کسی پر بھی ریچھ جائے۔ بس رال ٹپکاتا ہوا جانور جو کسی پر بھی ریچھ جاتا ہے، جو کسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ بھی وہی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی نفرت سے کہہ رہی تھی، دانیال مرتضیٰ، مجھ سے غلطی ہو گئی جو تم پر بھروسہ کر لیا، غلطی ہو گئی جو خود کو تمہاری دسترس میں دے دیا۔ یہی تم چاہتے تھے نا؟ ہو گیا تو بس۔ وہ بولتی جا رہی تھی، تم نے مجھے ہرا دیا، تم نے مجھے بے مول کر دیا۔ وہ میرا خواب تھا جو تم نے کسی اور کو تعبیر بنا کر سونا دیا۔ دانیال مرتضیٰ، وہ میرے اجالے تھے جنہیں تم نے کسی اور کی ملکیت میں دے دیا۔ تم نے مجھے اندھیر کر دیا، مجھے ویران کر دیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہوتی چلی گئی تھی۔ تبھی اس نے فون اٹھایا تھا۔ دانیال کا میسج تھا۔ اس نے لنچ کا وقت اور جگہ میسج کی تھی۔ اس نے نفرت سے وہ دیکھا اور دوسرا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو مرسل خواجہ، تمہارے لیے ایک ڈیل ہے۔ وہ سفید لباس میں نکسک سی تیار، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلیقے سے بنے بال، شانوں پہ پھیلا دوپٹہ، ہلکی سی ہم رنگ جیولری۔ تم کیا مجھے مار ڈالنے آئی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ سارے وجود پہ ایسی کلفت چھائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کہنے سننے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھے اس شخص سے اتنی گھن آ رہی تھی کہ اس کے منہ پر تھوک دینے کو دل کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی بددلی بھاپ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ چپ رہی تھی۔ دانیال نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ چلو پھر تمہارے موڈ کو ٹھیک کرتے ہیں ایک سرپرائز کے ساتھ، اس نے کہہ کر وہ فائل لیلا کے سامنے رکھی تھی۔ اس نے بے توجہی سے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ ملک کی تاریخ کی سب سے اہم اور سب سے مہنگی فلم، قابل ڈائریکٹر، انٹرنیشنل لیول پر شوٹنگ، اور گیس واٹ، اس کی لیڈنگ لیڈی کون ہونے والی ہے؟ مسز لیلا دانیال مرتضیٰ۔ وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں دراصل بہت دیر سے اس میں لگا ہوا تھا، تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اینڈ سی تم تو پتھر کی ہو گئی ہو۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے وہ دوسری فائل اس پہلی والی فائل پہ رکھی تھی۔ آج سے ہماری کمپنی کا انٹرنیشنل چہرہ تم بنو گی۔ ہمارے سارے انٹرنیشنل کانٹیننٹ کی مارکیٹنگ کے لیے تم ہی ایمبیسڈر رہو گی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ دانیال نے تیسری فائل رکھی تھی۔ یہ ایک پوش علاقے میں گھر ہے، گاڑی، نوکر چاکر، سب کچھ تمہارے لیے۔ اس پلندے پہ آخری چیز جو اس نے رکھی تھی وہ ڈبیا تھی، وہی انگوٹھی، ہیرے سے سجی، بیش بہا، خوبصورت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس شخص کو غلط آنکا تھا۔ وہ اس کی قیمت ہی نہیں جان سکی تھی۔ اس نے لوگوں کے ریوڑ میں اسے سب سے کمتر جانا تھا۔ وہ ہر موڑ پر اسے بے مول کرتی آئی تھی۔ وہ اسے سمجھی ہی نہیں تھی۔ اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اپنی ذات کی اونچی دیواروں کے اس پار اس نے اس شخص کی پہاڑوں جیسی شخصیت دیکھی ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ تم رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بس روتی جا رہی تھی۔
وہ شخص ہمیشہ اس کا آسمان بنتا آیا تھا. اس نے ہمیشہ اس آسمان سے نکلنے کی خواہش رکھی تھی. وہ شخص اس کے لیے ہر شے تیاگنے کو تیار رہتا تھا اور اسے اس شخص کے سوا ہر شے چاہیے تھی. کچھ بولو تو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بتاتی تھی کہ وہ اسے روتا دیکھ کر تکلیف میں تھا. اس کو دیکھے بنا اس کی آواز سے وہ اس کے سچے دل کو دیکھ سکتی تھی. یہ نہیں تھا کہ اسے اس پر اعتبار نہیں تھا، یہ تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. وہ اسے اپنا دل کہتا تھا اور وہ اسے دل کا دال بھی نہیں مانتی تھی. لیلا، اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا. میں نے بہت پہلے ایک کہانی سنی تھی دانیال. ایک بادشاہ تھا. ایک دن یوں ہی بازار میں اسے ایک فقیرنی پسند آ گئی. اس کا دل آ گیا اس پر. وہ اسے محل میں لے آیا. نہلائے دھلائے، نئے کپڑے، مہنگے زیور، جوتے، آسائشیں، کھانا، رہنا، محل، سب کچھ دیا اسے. لیکن وہ خوش نہیں تھی. ہر رات جب سب سو جاتے وہ محل کی راہداریوں میں بنے طاقچوں پہ سکے رکھ دیتی تھی. اپنا پرانا چولہا نکال کر بال بکھرائے وہ ان راہداریوں سے گزرتی. اللہ کے نام پر دے دو بابا کی صدائیں لگاتی. طاقچوں سے سکے اٹھاتی جاتی. کچھ طاقچے وہ خالی بھی رکھتی تاکہ اسے حقارت سے جھٹک کر خالی دامن رہ جانے کا بھی احساس ملے. وہ اسے بغور دیکھتی کہتی جا رہی تھی، میں وہی فقیرنی ہوں دانیال. مجھے محل اور اس کی آسائشیں راست نہیں ہے. میری سرشت میں ناشکری ہے. وہ نہ سمجھنے کسی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا. تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو لیلا؟ دیکھو سب ٹھیک ہے. وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. تبھی اس کا فون بجا اور میسج آیا تھا. وہ میرے نشانے پر ہے، میں گولی چلانے والا ہوں. اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں، پھر بے بسی سے کہا تھا، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی دانیال مرتضیٰ. گولی چلنے کی آواز آئی تھی. لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سامنے بیٹھے دانیال کے سامنے ڈھال بن گئی. وہ شاکڈ بیٹھا، اسے خود پہ جھکا دیکھتا رہ گیا. گولی لیلا کے سینے میں اتر چکی تھی. اس کے سفید لباس پر دور تک سرخ لکیر نمودار ہو چکی تھی. ہر طرف بھگدڑ مچ چکی تھی. بچے رونے لگے تھے. افراتفری تھی. باہر وہ آدمی اس گولی چلانے والے کو جکڑ چکے تھے. پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے. اندر دانیال ابھی تک دم بخود سا تھا. اس کے سامنے فرش پہ وہ بے جان وجود پڑا تھا. اس کے وجود سے بہتا خون دور تک جمع ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں پھترا چکی تھیں. اس نے ساری بدن کی ہمت جمع کی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا. لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا وہ واپسی کے لیے مڑ چکا تھا، بنا روئے، بنا کچھ کہے، بنا رکے. ولی نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. وہ اپنی بات پہ قائم تھا. میں نہیں جاؤں گا، اس کو آخری بار بھی نہیں دیکھوں گا، بس. وہ اپنے کمرے میں بستر پہ بیٹھا تھا، گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے، خاموش. وہ دفنا دی جائے گی بھائی، ہمیشہ کے لیے. تو اس کے لیے ہمیشہ ترسے گا. تو اسے پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گا. اسے آخری بار دیکھ لے، اس کے لیے ایک بار رو لے. اس نے ولی کے ہاتھ جھٹک دیے تھے. میں کیوں روؤں؟ اس کے لیے کیوں روؤں؟ اسے قدر تھی میری، اسے فکر تھی میری. اس نے کیوں کیا ایسا؟ نشانے پر میں تھا تو وہ کیوں آئی سامنے؟ وہ کیوں مر گئی اور میں زندہ رہ گیا؟ وہی زیانی انداز میں چلا رہا تھا. وہ ستاتی تھی تو ستاتی رہتی. میں نے گلہ کیا؟ میں نے کبھی کہا کہ میں اب نہیں سہوں گا؟ اس نے جو کیا میں نے اف بھی کی. میں نے کہا کہ اب اور نہیں. میں نے ہار نہیں مانی. تو وہ کیوں ہار مان گئی؟ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اب کی بار کا زخم اس نے مجھے کیوں نہیں ملنے دیا؟ اس کی چیخوں پہ سب وہیں آ چکے تھے. ممی سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. وہ ان کی آغوش میں منہ دیے بلک بلک کر رو دیا تھا. وہ چلی گئی ممی، میرے حصے کی موت. ممی وہ کیوں چلی گئی؟ وہ تو میرے لیے تھا نا. وہ کیوں؟ گولی چلانے والے نے مرسل کا نام اگل دیا تھا. وہ اقرار جرم کر چکا تھا. لیلا اس میں شامل تھی. اس کی ریکارڈنگ تھی اس کے پاس. جنازہ تیار ہے دانیال، چل اسے ودا کر دے. اس نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا. اب نہیں، اب اور نہیں. اس کا یہ آخری ظلم نہیں، بس اب اور نہیں. اس نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی. اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا. اس سے ساری زندگی بے تحاشا محبت کی ہے، مگر اس لمحے تک جب اس نے میری موت کو اپنے گلے لگا لیا، اسے ایک لمحے نے میری ساری محبت کو اس کے لیے ختم کر دیا. وہ محبوب ہی کیا جو اپنے محب پہ قربان ہو جائے. وہ عاشق ہی کیا جو معشوق کی زندگی جیتا رہے. شہر خاموشہ تھا. وہ تازہ بنی ہوئی خبر تھی، مٹی کی ڈھیری پھولوں سے لدی ہوئی. فضا اگربتی کی تیز خوشبو سے بوجھل، ہوا سے لہراتے درخت خاموش تھے.
مٹی میں مل چکی پتیوں کی باز بھی پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ اس خبر کے سرہانے رکھے کتبے پر وہ لفظ کندہ تھے، دانیال کا دل۔